بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سامعین کرام، ناپاکی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک حدث اصغر اور ایک حدث اکبر، بڑی ناپاکی اور چھوٹی ناپاکی۔ حدث اصغر یعنی وضو کا ٹوٹ جانا۔ اگر کسی شخص کا وضو ٹوٹ گیا تو اس پر درج ذیل چیزیں حرام ہیں، مثلا قرآن مجید کا چھونا، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، خبردار جو تم قرآن کریم کو ناپاکی کی حالت میں چھو۔ تو جب بھی قرآن کریم کو ہم چھوئیں گے تو پاکیزگی کی حالت میں، وضو کی حالت میں۔ تو قرآن کریم کا چھونا، بغیر وضو کی حالت میں نماز کا پڑھنا، بغیر وضو کی حالت میں طواف کرنا، یہ حدث اصغر کہلاتا ہے۔ حدث اصغر کی حالت میں ان تین کاموں کو نہیں کرنا ہے، یعنی قرآن مجید کو نہیں چھونا ہے، قرآن مجید کو نہیں پڑھنا ہے، نماز نہیں پڑھنا ہے اور طواف نہیں کرنا ہے۔ اور اگر کسی کو حدث اکبر لاحق ہو جائے، یعنی بڑی ناپاکی، یعنی اس پر غسل واجب ہو جائے، تو اس پر مذکورہ چیزوں کے علاوہ درج ذیل چیزیں بھی حرام ہیں۔ یعنی مذکورہ چیزیں جو حدث اصغر میں تھا، قرآن مجید کا چھونا، نماز پڑھنا، طواف کرنا، یہ تو نہیں کرنا ہی ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہے؟ قرآن پڑھنا بھی منع ہے۔ بغیر وضو کی حالت میں قرآن پڑھ سکتے ہیں، چھو نہیں سکتے ہیں، لیکن حدث اکبر کی حالت میں یعنی غسل کی حاجت میں قرآن مجید کا پڑھنا بھی منع ہے۔ مسجد میں ٹھہرنا بھی منع ہے، مسجد سے گزرنا بھی حالت جنابت میں یعنی بڑی ناپاکی میں منع ہے۔ حالت جنابت میں بغیر وضو کے سونا اور غسل میں فضول خرچی سے کام لینا یہ مکروہ ہے۔ ان چیزوں کا اگر ہم خیال رکھیں گے، بڑی ناپاکی آپ نے سمجھ لیا، چھوٹی ناپاکی سمجھ لیا۔ بڑی ناپاکی جیسے کہ غسل کی حاجت ہو جانا، جنابت ہو جانا، غسل واجب ہو جانا، ان حالتوں میں قرآن مجید نہیں پڑھیں گے، مسجد میں نہیں ٹھہریں گے، مسجد سے گزریں گے نہیں۔ اس کا خاص خیال رکھیں۔ اور سونے اور غسل کرنے میں بغیر وضو کے سونا